بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، حج سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ حج کے فائدے کیا ہیں۔ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، بسا اوقات وہ سوچتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو آخر ہمیں اس کام سے کیا فائدہ ہوگا۔ بہت سارے اعمال خیر ہم کرتے ہیں، یقیناً ان اعمال پر اللہ ہمیں ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے، اس کے بدلے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت ہمیں دے گا۔ اسی طرح یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ حج کا ثواب تو ہے، لیکن کس نوعیت کا ثواب ہے، حج کے اور کیا فائدے ہیں، یہ انسان کے ذہن میں سوال گھومتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے چند فوائد کا ذکر کروں جن کا تذکرہ احادیث نبویہ میں ہے۔ یقیناً احادیث میں بہت سارے فوائد، بہت سارے فضائل، بہت ساری باتیں حج کے متعلق بیان کی گئی ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حج کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کی وجہ سے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو اسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو آدمی حج کے سفر میں جاتا ہے، حج کرتا ہے اور اس میں فسق و فجور نہیں کرتا، برے کام نہیں کرتا، تو حج سے وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو حج کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ حج سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ حج فقر و فاقہ اور گناہوں کو ختم کرتا ہے، فقر و فاقہ کو بھی ختم کرتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ادیم الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو، دوام کے ساتھ کیا کرو، ہمیشہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر و فاقے کو اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی روایت میں آگے یہ الفاظ آئے کہ جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ حج کا ایک اور فائدہ ہے، یاد رکھیے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، یاد رکھیے۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ ہم کیسے سمجھیں گے یہ حج مبرور ہے؟ حج کے بعد آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے، ماضی میں جیسے زندگی تھی اس سے بہتر زندگی حج کے بعد گزرے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کو حج مبرور بنا دیا۔ اسی طرح یاد رکھیے حج کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حج کے دوران آپ جو دعائیں کریں گے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اگر حج کے سفر پر گئے ہیں، اللہ اپنے مہمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے جو عمر رسیدہ افراد ہیں، جو کمزور افراد ہیں اور عورتیں ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے حج کو جہاد فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرۃ۔ بڑی عمر کے افراد، عمر رسیدہ افراد، کمزور افراد اور عورتوں کے لیے جو جہاد ہے وہ حج اور عمرہ ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ اور بھی یاد رکھیے کہ جو آدمی حج کے سفر پر روانہ ہوتا ہے اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 6 فوائد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے
یقیناً اور بھی فوائد ہے حج کے، لیکن بس انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حج کے فضائل، حج کے فوائد، حج کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں جاگوزی کر دے، اور ہم سب کو حج کی توفیق اللہ عنایت فرمائے، اور ہمارے حج کو حج مبرور بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔